अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीना सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ और बच्चों के साथ। तो वैसे ही हर सुबह बड़ी हसीन हो जाती है और पेरेंट्स हैं, बच्चे अगर घर में हैं मौजूद और बड़ों का साया घर में होना बाइस बरकत भी होता है। तो हमेशा मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने बड़ों की दुआएं लेकर निकलें। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रहे होते हैं, बहुत सारे मामूलात ऐसे चल रहे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस तो नहीं कर पाते हैं ताकि उनको टेंशन ना हो, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर आप उनकी दुआओं के साए में घर से बाहर निकलते हैं तो आई एम श्योर, मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि आपके वो तमाम परेशानियां, वो तमाम मसले आपके जल्द हल हो जाते हैं और आपके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते आपको दिखाई देने लगते हैं जो कि पहले नहीं मिल रहे होते। उस चीज़ में एक और भी बहुत अहम फैक्टर है और वो ये है कि आप अगर पॉजिटिविटी के साथ मसलों का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़रूर हल मिल जाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है जो नामुमकिन हो। अल्लाह ताला की ज़ात अगर चाहे तो हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, बस सच्चे दिल से स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर आप में ईमानदारी है, हार्ड वर्किंग हो आप और साथ ही साथ आपकी नीयत अच्छी है तो थोड़ा देर से सही लेकिन उसके आपको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं और वो थोड़े देर पा होते हैं और देर पा चीज़ ही अच्छी लगती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास कोई समरात आ रहे हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार अंदाज से बदलते भी हैं और आपकी ज़िंदगी को आगे बेहतरीन भी बना देते हैं। तो कोशिश क्या करें कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। अगर कोई इंसान ये समझे कि वो तमाम चीज़ें सीख चुका है और अब उसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा आपकी लाइफ में होना चाहिए। पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते रहें, अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें आसान करें, आमीन। इसी अच्छी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का आज का वेदर कैसा है। उसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के दर्जा हरारत पर अगर आज नजर डालें तो कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आज भी हमें सूरज दिखाई देगा लेकिन सूरज के साथ साथ बादल भी एज यूजुअल दिखाई देंगे क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मौसम में तब्दीली आती है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं और बारिश जब बरसती है तो हर किसी को अच्छी लगती है। बारिश का माहौल बड़ा खूबसूरत बन जाता है। आप अपने घर में हो तो भी बड़े मज़ेदार सी आपकी स्नैकिंग चल रही होती है और अगर आपका सुबह सवेरे आपका दिन का आगाज हो और सुबह सुबह आपको अच्छी सी बारिश और अच्छा सा माहौल मिल जाए, अच्छा सा मौसम मिल जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे अच्छे नाश्तों के साथ लुत्फ अंदोज हों, वेदर को एंजॉय करें। लेकिन वेदर को जहाँ पे आपने एंजॉय करना है वहीं पे अपनी सेहत का भी बेहद ख्याल रखना है। बड़ों का खास तौर पर, बच्चों का खास तौर पर आपने ख्याल रखना है और आपने अपना भी ख्याल रखना है। इसलिए कोशिश किया करें कि वेदर जैसा भी हो, ठंडा है, गर्म है, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी तो बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। हम पानी को शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत मामूली सी चीज़ समझते हैं लेकिन अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी नेमत है। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी आसानियां रहती हैं सेहत के हवाले से। तो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है तो उससे ज़रूर महसूस हों और उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अपनों भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। आपकी खुशियाँ और उस खुशियों में हम शरीक ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज एक बर्थडे है खतीजा अरसलान की। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी मुसर्रतें, राहतें, कामयाबियां आपका मुकद्दर बने और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती जाएं, अपने पेरेंट्स के लिए बाइसे इज्जत बने। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे खतीजा, आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो और बहुत सारी खुशियां आपका मुकद्दर बने। मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। तो इसी अच्छे नोट के साथ छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार आपको हमारे मेहमानों से भी मिलवाएंगे। सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि किस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है और महंगाई की शरह जिस अंदाज से बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी उतनी हमें दिखाई देती है और उतनी ही हमें माशरती मसाइल भी दिखाई देते हैं। फैसलाबाद के हवाले से बात किया जाए तो टेक्सटाइल सिटी है और यहाँ पर जितनी भी छोटी बड़ी तजारती सरगर्मियाँ तमाम की तमाम महंगाई की नज़र हो गई हैं और हर किसी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह गया है। छोटे ताजरों की बात करें तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। भारी भरकम टैक्सेस की सूरत में
بھی, اور جو ان کے کاروبار میں, کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے تو وہ بھی الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کاروبار پر اثر انداز ہوتا ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے جب چھوٹے تاجر کے پاس کوئی بھی گاہک آتا ہے تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے داموں اپنی چیز کو فروغ کرے. تو بہت سارے مسئلے اور مسائل ہیں, اور ان سب میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ چھوٹے تاجروں کو خاص طور پر سپورٹ کرے, ایسا سپورٹ سسٹم دے جن سے ان کا کاروبار زیادہ آگے بڑھ سکے, اس کو زیادہ فروغ مل سکے. اس میں آپ کریڈٹ اسکیم بھی دے سکتے ہیں, اس میں آپ آسان ایک ساتھ پہ قرض بھی دے سکتے ہیں, اس میں آپ جتنے بھی ہمارے ٹیکسز کا نظام ہے اسے چھوٹے تاجروں کے لیے ہم آسان بنا سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس کی شرح پر کمی لے کر آئے تاکہ تاجر اپنے کاروبار کو اچھے انداز سے چلا سکے. بہت سارے اقدامات ہیں حکومتی جو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چھوٹے تاجر کو درپیش مسائل کو آسان انداز سے حل کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی موجودہ صورتحال میں ہمیں اس طرح کی کوئی اسکیم, کوئی سبسڈی, کوئی مراعات دکھائی نہیں دیتی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور چھوٹے تاجر کے لیے کاروبار کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے, اسی حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر شیراز بٹ اور رپورٹر فضیل احمد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ شیراز, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شیراز, جس طرح سے چھوٹے تاجر کی بات کریں تو ان کو درپیش مسائل اگر فی الفال حل نہیں کیے جاتے تو اس کے لانگ ٹرم نتائج کیا نکلیں گے, اور حکومت کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے چھوٹے تاجر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے چھوٹے تاجروں کی بات کی, ایس ایم ای سیکٹر کی, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. جی. اچھا, خاص طور پہ بات کریں چھوٹے تاجر اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے آپ کے تاجر دوست اسکیم کو لے کے. جی. اس کے اوپر ایک تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ FBR سے ملاقات ہوئی ہے تاجروں کی, انجمن تاجران پاکستان کی, جس میں فیصلہ آباد کے تاجر نمائندگان جو ہے موجود تھے, اور انہوں نے خصوصی طور پر بات کی ہے تاجر دوست اسکیم کے اندر جو انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہیں اس کے اوپر. اور ٹیبل ٹاک میں یہ ڈیسائیڈ فائنل ہوا ہے کہ ہم کسی بھی صورت جو آپ نے ایک وہ ویلیو بنا رکھی ہے, ٹیبل ویلیو جس کو کہا جاتا ہے کہ اتنی دکان ہوگی, اتنا بزنس ہوگا اس علاقے میں ہوگا تو اس پہ اتنا ٹیکس لاگو ہوگا, وہ ویلیو ختم کریں, آپ اس کو فکس کر دیں. اوکے. سارے تاجروں کے لیے یونانیمسلی ایک ڈیسیجن لیجئے اور اس میں فکس کر دیں کہ 10,000 20,000 15,000 جو بھی ہو وہ ٹیکس اس کو ڈیسائیڈ کر دیں, کیونکہ حکومت اس بات پہ بضد ہے کہ یہ ٹیکس ختم تو نہیں ہونا, اس کا کوئی دوسرا درمیانی راستہ اپنایا جا سکتا ہے, ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا کوئی درمیانی راستہ دیکھا جا رہا ہے. بہرحال یہ ٹیکس کسی بھی صورت لاگو ہونا ہے تاجروں کے اوپر, ایک چیز. دوسرا, ہمارا بجلی کے جو بل ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے, لوکل انڈسٹری بھی کہہ لیں, ایکسپورٹ انڈسٹری بھی کہہ لیں, یہ تازہ ترین خبر ہے, آج کی خبر ہے کہ 45 سے 50% ہماری انڈسٹری کا بجلی کا لوڈ جو ہے وہ کم ہو گیا, یوز کم ہو گیا. اچھا. دا ریزن از ناٹ کہ انہوں نے وہاں پر اپنے سولر انسٹال کر لیے ہیں اور بجلی کی استعمال کم ہو گیا ہے, یا پھر ہم نے کفایت شعاری کرنا شروع کر دی, ایسا بھی نہیں ہے. ایسا ہے کہ انڈسٹری آپ کی بند ہونا شروع ہو گئی ہے. جو لوگ پوری فیکٹری چلا رہے تھے, ہزار ملازم تھے وہاں پر, وہ لوگ بیچارے ملازم بھی انہوں نے لے آف کرنا شروع کر دیے ہیں, اور فیکٹری کو بھی وہ ان کی پروڈکشن انہوں نے کم کر دی ہے, فیکٹری کا کچھ حصہ بند کر دیا ہے. 4 اسٹیچنگ یونٹ تھے تو 2 اسٹیچنگ یونٹ چل رہے ہیں, 2 بند کر دیے ہیں. کسی کے آلریڈی 2 چل رہے تھے وہ 1 پہ آ گیا ہے, جس کا 1 چل رہا تھا اس نے شفٹیں آدھی کر دی ہیں, یعنی مارننگ اور نائٹ کی شفٹ ہوتی تھی, انہوں نے نائٹ کی شفٹ ختم کر دی, صرف مارننگ چلتی ہے. اس وجہ سے یہ حالات جو ہے نا وہ بگڑتے ہی نظر آ رہے ہیں چھوٹے تاجروں کے لیے بھی, چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے بھی, شٹر والے تاجر کے لیے بھی. تو ابھی حالات سنبھلتے نظر نہیں آ رہے. سنبھلتے کب نظر آئیں گے؟ اب یہ ہمیں یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ کم کرنے جا رہی ہے اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر. اچھا, وہ کم کر بھی دے تو زیادہ سے زیادہ کتنی کم کر دے گی؟ دیکھیں, عالمی منڈی میں 6 مہینے کی کم ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ تیل آ چکا ہے. بالکل. ہم نے 1 روپے لیٹر تیل کم کر کے 22 کروڑ عوام کے اوپر ہم نے آسان کر دیا. 1 روپے سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں کرتے, رہنے دیتے, تکلف ہی کیا آپ نے. تو وہ 1 روپے 65 پیسے, وہ اٹس لائک اٹس ون آف دا سیم تھنگ. نہیں, تکلف بھی نہیں کیا. مجھے لگتا ہے تکلف بھی تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جب یہ قیمت بڑھتی ہے تو یہ 10 روپے 15 روپے کی صورت میں یا 7-8 روپے کی صورت میں بڑھتی ہے, اور جب کم ہوتی ہے تو جسٹ 1 روپیہ. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے یہ تکلف بھی نہیں ہے. تکلف بھی 2-4 روپے کا کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو تکلف کیا ہے تھوڑا, لوگوں کو شاید فرق پڑے گا. عالمی سطح پہ جب آپ کا آئل جو ہے وہ 6 مہینے کی کم ترین سطح پہ آ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہے؟ اب ہم الیکٹریسٹی میں جو خبریں سن رہے ہیں کہ کم ہوگی پرائس بجلی کی اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں, تو کتنی کم کریں؟ اور یہ بزنس سیکٹر کے لیے ہوگی؟ نہیں, یہ اوور آل ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک والا ریلیف جو ہے وہ بھی اس کو
حقیقی معنوں میں امپلیمنٹ کر دیا جائے گا اور پلس ریلیف دیا جائے گا صارفین کو ٹوٹل بجلی کے یوز کرنے والے انڈسٹری کے بھی ہیں لوکل صارفین کے بھی ہیں. اچھا لیکن اس میں کتنا ہو جائے گا؟ اب ایک بجلی جو ہے وہ ہر ہفتے ہر 15 دن بعد ہر ایک مہینے بعد 15 روپے 10 روپے 5 روپے 4 روپے مہنگی ہو رہی ہے. تو اب کتنا کم ہونے کا اس کے اوپر پچھلے 2 سال سے مہنگی ہوتی آ رہی ہے کتنی کم ہو جائے گی؟ 2 روپے 4 روپے 5 روپے 10 روپے کم کر دیں گے. وہ کر بھی دیں گے تو کاسٹ اتنی نہیں اور وہ بھی لانگ ٹرم نہیں ہوگی. وہ بھی جیسے ابھی اگست میں ایک اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اگست اور سپٹمبر کے بلز میں ریلیف دیا جائے گا صارفین کو, وہ بھی اسی طرح سے 2 یا 3 ماہ کے لیے ہوگا جو کہ لانگ ٹرم تو نہیں ہے. اور اس طرح کے شارٹ ٹرم چیزوں سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اب دیکھیں نا ہم لوگ IMF کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سر اور وہ بھی ابھی مشکل میں ہے. یہ آپ کو ریسنٹ خبریں یہی ہے کہ IMF کا پروگرام جو وہ بھی تاخیر کا شکار ہے. وہ اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے واپس تو کر ہی نہیں پاؤ گے, آپ کر ہی نہیں سکتے ہو, یو ناٹ ان اے پوزیشن. تو آپ کس طرح سے اس کو مینج کرو گے؟ تو چیزیں جو ہے نا وہ بگاڑ نظر آ رہا ہے چیزوں کے اندر. ایک ینگ جنریشن جو ہے ہماری یوتھ جو ہے دیٹ از 65% آف دا پاپولیشن اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارا کہیں سے ویزا لگ جائے اور ہم باہر چلے جائیں, اور بہت سارے تو مائگریٹ کر کے باہر بھی جا چکے ہیں. اچھا فضیل, جس طرح سے تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے شراز نے بتایا کہ اس میں کچھ ٹرمز اس طرح سے ہے کہ یہ لاگو رہے گا, سب کو کرنا پڑے گا. اگر فکس اماؤنٹ بھی کر دی جاتی ہے تو بڑے تاجر اور چھوٹے تاجر ان کے کاروبار میں بھی فرق ہے, ان کے پروفٹ مارجن میں بھی فرق ہے. تو اس طرح سے اگر ایک اماؤنٹ بھی فکس کی جاتی ہے تو جس کا کاروبار تو زیادہ ہے اس کے لیے تو شاید وہ مائنر سے ٹیکس ہوگا, لیکن چھوٹے تاجر جو کہ کما ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے ہیں, جن کا پہلے ہی کاروبار مان پڑ چکے ہیں, ان کے لیے تو پھر مصیبت جوں کی توں کھڑی ہے. دیکھیں زینت, اگر فیصل آباد کے 8 بازاروں کی بات کریں, صرف آپ منٹگمری بازار کی بات کریں نا, تو وہاں پر سوتر منڈی ہے جی, اور اسی بازار کے اندر آپ کی کریانے کی دکانیں بھی ہیں یا پھر کاسمیٹکس کی دکانیں بھی ہیں. اب فرض کریں اگر 45,000 وہاں پر ایک دکان کو ٹیکس لگا ہے, تو وہ جو سوتر منڈی کا کاروبار کرنے والے ہیں, سوتر کا کاروبار کرنے والے, ان کو بھی 45,000 دینا پڑے گا. اور جو عام چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا کر بیٹھا ہے یا پھر کسی نے کوئی ناشتے کی دکان بنائی ہے تو وہ بھی 45,000 دے گا. مطلب کہ یہ تمیز ختم کی گئی ہے. صرف اس چیز کو تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے کہ کاروبار کے لحاظ سے ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے. اب ایک بندے کی منتھلی انکم ہی 45, 50 یا 60,000 نہ ہو اور وہ پھر ایک مہینے کا اتنا اس کو ٹیکس دینا پڑے, پھر دکان کے کرائے, دوسرے خرچے, تو وہ تو پھر کاروبار کی بجائے تو وہ خود قرضے میں ڈوب جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیزیں ہیں تاجر دوست اسکیم جو لانچ کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے. وہ سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ جیسے تاجروں نے ہمیشہ یا صنعت کاروں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو پالیسی بناتے ہیں تو اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لینا چاہیے, ان کا مشورہ شامل کر لینا چاہیے. تو یہ سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ تاجروں کے جو نمائندگان ہیں ان کو بٹھاتے, ان کو پوچھتے, سارا کچھ وہ اس کے اوپر ورک کرنے کے بعد پھر یہ اسکیم آنی چاہیے تھی. ایسے نہیں کہ خود سے ہی آپ نے اسکیم دے دی اور پھر نوٹسز آنا بھی شروع ہو گئے. تو اسی طرح سے اگر آپ 8 بازاروں سے باہر نکلتے ہیں, چینون روڈ پر چلے جائیں, مدینہ ٹاؤن چلے جائیں, یا پھر یہ تاج کالونی ہمارے آفس کے باہر ہے, یہاں پر بھی 30,000 سے 45,000 ٹیکس ہے. ایک موٹر سائیکل مکینک اگر دکان بنا کر بیٹھا ہے بٹ صاحب, تو وہ 45,000 مہینے کا کیسے دے گا؟ ایک موٹر سائیکل کا کام کر رہا ہے, اس کی بچت بھی اتنی شاید نہ ہو, تو وہ یہ تو زیادتی ہے. پھر یہ تمام آپ کو پہلے ہوم ورک کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر ایسی اسکیم جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. تعجب کی بات یہ ہے کہ آلریڈی یہ وہ تاجر ہیں جو بیچارے بجلی کے بل دے نہیں پا رہے ہیں, 3 مہینے کے بجلی کے بل نہیں ادا ہوئے ہوئے, یا چھوٹے چھوٹے تاجر جو ہیں, اور ان کے اوپر بھی مزید ٹیکس لاگو کر دیا ہے کہ مطلب اچھا وہ بجلی کے بل تو تم دے ہی رہے ہو, یہ بھی ساتھ دو. اور ساتھ میں جیسا سے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ سیکٹرز ایسے جو کہ بند ہونا شروع کر دیے, یا ایک فیکٹری ہے تو اس کا آدھا حصہ بند ہو گیا, وہاں سے جو مزدور بے روزگار نکل رہے ہیں وہ بے روزگاری کی شرح اور بڑھتی جائے گی. آلریڈی ہمارے پاس ان امپلائمنٹ اتنی ہے, اس سال میں کوئی ویکینسیز نہیں آئی, کہیں پہ نیو ہائرنگ نہیں ہوئی, لوگوں کے پاس کوئی سیکیور پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. جو بھی بندہ آج کے دور میں جاب پہ جا رہا ہے وہ رسک پہ جا رہا ہے کہ آج جا رہا ہے پتہ نہیں شام کو اور اس کی جاب نیکسٹ ڈے رہے گی یا نہیں رہے گی, کسی کو کچھ نہیں پتا. تو اس طرح کی صورتحال میں چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ اور اگر آپ پالیسیز دے بھی دیتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہو, امپوز کر دیتے ہو کہ آپ کو یہ پے ہی کرنا ہے, تو بڑے تاجر اور چھوٹے تاجر کے تو مارجن میں بڑا فرق ہے, تو یہ چیزوں کو اور متاثر کرے گا, اور وہ الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ عام شہری پہ بھی جاتا ہے پھر اسی طرح سے.
دیکھیں آپ نے بات کی ہے چھوٹے تاجر کی اور عام شہری کی. تاجروں کی تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگ اپنے کاروبار سمیٹ رہے ہیں. آپ کے بینک کے اندر جو ڈپازٹ کی شرح بڑھ رہی ہے, دا ریزن بیہائنڈ لوگ اپنی چیزیں بیچ کر اپنا پیسہ جو ہے بینک میں رکھوا رہے ہیں تاکہ ہم اس کا انٹرسٹ لے لیں. اس وقت کوئی کاروبار سیف نہیں ہے. ایک واحد کاروبار سیف تھا, وہ تھا پراپرٹی کا, جس میں لوگ انویسٹ کچھ تھوڑا بہت کر رہے تھے اور وہ بک بھی رہی تھی, کسی نہ کسی طریقے سے چل رہا تھا. لیکن حکومت نے اس کو بھی نہیں بخشا. ہم لوگ پراپرٹی ڈیلرز, فضیل جانتا ہوگا, ڈیولپرز جو ہیں وہ امید میں تھے کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی تو نون لیگ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر کام کرتی ہے. ہمیشہ سے ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے جو ہے نا ویٹیج دیا ہے ہمیشہ. لیکن نون لیگ کی حکومت آئی, انہوں نے مزید ٹیکسز جو ہے رجسٹری کے اوپر, اسٹامپ کے اوپر, اس کے بعد آپ کا پراپرٹی کا بالکل تھوڑا بہت جو کاروبار چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کی بلڈنگ مٹیریل کی پرائسز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, بک بھی نہیں رہا, پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں, خرید بھی کوئی نہیں رہا پھر بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے نا, بزنس از آلویز ڈیپینڈز آن دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے. ایسا ہو نہیں رہا, آپ کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے پھر بھی پرائس بڑھی جا رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں سیمنٹ کی پرائس جو ہے 1500 روپے بوری چلی گئی ہے تقریباً, اور 1500 روپے میں خرید بھی کوئی نہیں رہا. آپ جا کے سیمنٹ ڈیلر سے پوچھیں, وہ کہتا ہے پہلے 200-400 بوریاں بکتی تھی ایک دن کے اندر, اب ایک بوری نہیں بکتی ہے. اب ہفتے میں 2-4 بوریاں بکتی ہیں تو بہت ہوتی ہیں. لوگ کھلا سیمنٹ خریدنے آتے ہیں. کین یو بلیو, ہمارے گھر کے اندر یہ سیلنگ ٹوٹ گئی ہے, فلاں ہو گیا, تھوڑا سا کھلا 2 کلو سیمنٹ دے دیں. لوگ اتنا کھلا سیمنٹ, مطلب یہ پوزیشن لوگوں کی کر دی ہے. لوگ صرف اب سوچتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کہ آج کھانے کا رینج کہاں سے کریں. یہ حالات ہیں لوگوں کے. پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ آج کا دال دلیا کس طرح سے چلے گا, دال روٹی کس طرح سے کرنی ہے, کچن کیسے چلانا ہے, گیس ختم ہو گئی, گیس آ نہیں رہی, بجلی مہنگی ہو گئی, یونٹس کس طرح کنٹرول کرنے ہیں. جب لوگوں کو آپ ان چیزوں کے اندر بزی رکھیں گے تو قومیں ترقی تھوڑی کرتی ہیں. شہراز وہ بزی بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کیسے ہوں گے. ان کے مائنڈ میں صرف یہ آتا ہے کسی سے ادھار لے آئیں, کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے. جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ بھی ویلا بیٹھا ہوا ہے. مزدور اپنے, جیسے آپ نے بھی بتایا پہلے کہ اگر اس طرح سے یونٹس بند ہوتے رہیں گے تو آبویسلی ہر سیکٹر کی یہی صورتحال ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مل سے فیکٹری سے نکالے گئے ہو تو آپ کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ, کیونکہ وہاں کی بھی صورتحال سیم ہے. تو آپ کے پاس ارننگ نہیں ہے تو آپ کہاں سے سب چیزیں پے کرو گے, اور جب پے نہیں کرتے تو پھر وہ نوبت آتی ہے جیسے ہم نے کیسے سنے ہیں کہ باپ نے اپنی پورے فیملی کو, اپنی بیوی اور بچوں کو زہر دے دیا یا پھر خودکشی کر لی ساتھ میں. پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور کس طرح سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا. اور یہ تمام کے تمام جو صورتحال ہے یہ حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے, اور حکومت ان تمام چیزوں کو آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حکومت کو بس یہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کرنی ہے, ٹیکسز کی بھرمار کرنی ہے. بھائی کاروبار ہی نہیں ہے, پروفٹ ہی نہیں ہے, مارجن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو وہ کہاں سے ٹیکسز کو پے کریں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. کاروبار کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے چھوٹا تاجر متاثر ہوا ہے. فضیل, اگر تاجروں کو سبسڈی بھی دی جائے حکومت کی جانب سے تو وہ کس طرح سے چھوٹے تاجر کے لیے اسپیشلی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں زینت, آج تک تو نہیں سنا کہ چھوٹے تاجروں کو کچھ سبسڈی دی گئی ہوگا, لیکن ابھی ضرورت ہے نا, جو بیچاروں کا حال ہو گیا ہے, کاروبار کا جو حال ہے. وہ ضرورت یہی ہے کہ آپ جو بجلی کے بل ہیں ان میں کمی لائیں, گیس کے بل جو ہیں ان کو کم کریں. اگر انڈسٹری چلے گی تو یہی تاجر کا ریلیف ہے. انڈسٹری چلے گی تو اس کا کاروبار چلے گا, اس کا روزگار چلے گا. اس کے علاوہ تو کوئی میرا خیال میں آج تک ڈیمانڈ نہیں کی گئی تاجروں کی جانب سے. اچھا, جو ٹیکسز کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے تاجر برادری کا کہ جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہیں تاجر, ان کو تنگ نہ کیا جائے, بلکہ جو نئے لوگ ہیں ان کو ٹیکس میں آپ لے کر آئیں اس میں. اور یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کے بعد بھی یہی بیانات تھے تمام. جو فیصل آباد کی شہر کی بات کریں تو جو تاجر نمائندگان ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں تاجر, آپ ان کو اس اسکیم کے اندر شامل نہ کریں, بلکہ جو ٹیکس نہیں دیتے, جو آپ کے پاس NTN ہولڈرز نہیں ہیں, آپ ان کو اس ٹیکس کے اندر لے کر آئیں, ان سے یہ ٹیکس لیں. جو آلریڈی آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے. یہ ریلیف مانگتی ہے آپ کی تاجر برادری. اس کے علاوہ تو آج تک کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ جی ہمیں بجلی کا بل معاف کر دیا جائے یا پھر ہمیں تمام ٹیکس چھوڑ دیے جائیں. وہ تو دینے ہی ہیں ٹیکس, آپ نے بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے, لیکن
रिलीफ या सब्सिडी सिर्फ ताजर की डिमांड यही रहती है कि आप बिजली सस्ती करें इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री चलेगी तो उसका रोज़गार चलेगा, उसकी दुकान चलेगी, और उसके साथ साथ आपके मज़दूर का रोज़गार जो है वो भी चलेगा। और आज तक ना सब्सिडी जो है वो हम जब पढ़ते थे ना कॉलेज में, तो हमारे एक टीचर थे, वो हमें बताते होते थे कि जी सब्सिडी का जब सबसे पहले उन्होंने बताया ना हमें इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उन्होंने कहा कि पहले गवर्नमेंट ना बिजली के बिलों में सब्सिडी दिया करती थी। मतलब कि अगर 5 रुपए का यूनिट था ना, तो वो 1 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट दिया करती थी आवाम को, कि 1 रुपए गवर्नमेंट अपनी जेब से अदा कर रही है। बिल्कुल। उसके बाद तो ये ख़त्म ही हो गई चीज़ें, आपके टैक्सेस, अदर टैक्सेस, फलान टैक्सेस, वो इस तरह वही आना शुरू हो गया। सब्सिडी वाला जो एक कॉलम था वही खत्म हो गया, बल्कि वो खाली छोड़ दिया है ज़रूर, लेकिन खाली छोड़ दिया जाता है। तो ताजरों को एक साजगार माहौल जो है वो अगर दिया जाए कारोबार करने के लिए, तो आपका मुल्क के अंदर कारोबारी लोग जो हैं वो बढ़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक मार्केट के अंदर बैठा था, तो वहाँ पर एक दुकानदार मुझे बता रहे थे कि उनका एक दोस्त दुकानदार है, वो अपनी तमाम बेच के दुकान सारी पैसा इकट्ठा करके उसने कहा कि मेरे पास 6-7 करोड़ रुपए हैं, तो मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ यूके या कनाडा, मैं ये सोच रहा हूँ। मतलब उसने एक कारोबार बंद किया, उसके 2-3 जो मुलाजम थे वो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल ऐसा और फिर जो उसकी रजिस्ट्रेशन थी FBR में कारोबार की, वो टैक्स गवर्नमेंट को जाना बंद हो गया। मतलब ये अगर आपके मुल्क के अंदर कारोबार नहीं होगा, कारोबारी अफराद नहीं होंगे, तो फिर टैक्स नेट जो है वो भी आपका नहीं बढ़ेगा बल्कि कम हो। बिल्कुल ऐसा ही है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो अल्टीमेटली जो हुकूमत को लग रहा है कि ताजर दो स्कीम उन्होंने बहुत अच्छी लॉन्च की है, इज इट पॉसिबल कि ये स्कीम सिर्फ ऐसे ताजरों पर इम्प्लीमेंट उन पे की जाए जो कि पहले से अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, जिनको हम बड़े ताजर बोलते हैं, छोटे ताजरों को इस स्कीम से बाहर रखा जाए और उनके लिए हुकूमत अलग से कोई प्रोग्राम्स प्लान करे? देखिए, बड़े ताजरों के हवाले से हमने बात की, तो बड़े ताजरों के ऊपर LSM के ऊपर पहले ही हुकूमत जो है ना वो बजट में लगा चुकी है। बजट में उन्होंने नॉर्मल टैक्सेशन जो उन्होंने आयद की थी, उन्होंने बड़ी शोर भी मचाया लोगों ने कि हमें नॉर्मल टैक्सेशन में ना डाला जाए, हमें भी FBR की लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। तो उनको नॉर्मल टैक्सेशन में डाल दिया गया है, उनकी वो मरात जो है, उनकी सब्सिडीज जो है वो खत्म कर दी गई हैं। अब वो भी बड़े ताजर भी, LSM वाले भी फाइलें पकड़ के FBR के बाहर खड़े हुआ करेंगे और वो भी अपने मसाइल जो हल करवा रहे होंगे। तो उनके लिए तो पहले ही मसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने अब सोचा कि छोटे को किस तरह से, छोटे ताजरों को किस तरह से पकड़ा जाए। तो उनके लिए भी ये ताजर दोस्त स्कीम आई कि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है टॉन्ट में नहीं, आप किसी कहते तुम मेरे दोस्त हैं, तुम मेरे दुश्मन हो, तो ये बेसिकली वो एक टॉन्टिव वे में एक ना दोस्त नाम रखा है कि तंजिया जिसे कहा जाता है ना, ताजर दोस्त स्कीम। तो ये वो स्कीम है। और फजील बात कर रहे थे बिल्कुल दोस्त नहीं लग रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल कहीं से दोस्त नहीं लग रही है। अच्छा, उसके बाद फजील ने बात की है कि किस तरह से यूनिट जो है उसके ऊपर सब्सिडी मिला करती थी पहले ज़माने में। पहले तो मुझे पहला ज़माना तो नहीं, ये 5-6 साल 10 साल पुरानी बात है। तो 10 साल पहले होता था, जब बिजली बढ़ती थी ना, तो खबर आती थी चैनल्स के ऊपर कि बिजली की कीमतों में 50 पैसे इजाफा, 12 पैसे बिजली महंगी कर दी गई, नेपरा की जान से नोटिफिकेशन जारी। अच्छा, अब वो रुपयों में तब्दील हो चुकी है। तो पहले 1 रुपये से ज़्यादा बिजली महंगी नहीं होती थी, पैसों में होती थी। मतलब 50 पैसे, 12 पैसे, 52 पैसे, इस तरह बिजली महंगी होती थी। और अब बिजली महंगी होती है 8 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, तो और वो भी फी यूनिट। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारा कि बिजली जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सस्ती है, पूरी दुनिया में, आपके सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी है। बाकू जैसा जो मुल्क है और इस तरह के मुल्क है, वहाँ पे भी 4-5 रुपये फी यूनिट बिजली है। तो ऐसे अब ऐसे माहौल हो चुका है, ऐसा माहौल हो चुका है कि पूरी दुनिया इस वक्त नया सोच रही है कि टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग कैसे करनी है, और हम सोच रहे हैं कि हमने बिजली सस्ती कैसे करनी है। हमारे पास यही कोई फॉर्मूला नहीं है। इवेंचुअली हम सब कहते कहते थक गए हैं कि एवरीथिंग गोज बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुकूमत ने किए IPPs के, वो गलत किए हैं और स्टिल वो चल रहे हैं। क्यों नहीं वो 22 करोड़ आवाम जो है वो शोर मचा रही है और हुकूमत वो 40 खानदान ख़त्म नहीं कर पा रही है, या उनसे वो अथॉरिटीज़ वापस नहीं ले पा रही है। ले ना वापस उनसे वो IPPs ख़त्म करें, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें जो आपको पता है कि गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं हमसे।
کے باوجود آپ اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. ابھی نا ایسے فیل آنے لگی مجھے سم ٹائم آپ بات کر رہے ہوتے تو آئی جسٹ فیل کہ جیسے آپ کو بلائنڈ فولڈ کر کے اور پھینک دیا جاتا ہے کسی سمندر میں اور سب یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سروائیول کیسے کریں, ہم کس طرح سے سوئم کر کے دوسری سائڈ پہنچ جائیں, خود کو بچا لیں. تو مجھے لگتا ہے پالیسیز تو حکومت دے رہی ہے لیکن حکومت بھی بلائنڈ فولڈ ہے, ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے, کہاں پہ وہ کیا اچھے سے لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہے, پیکیجز دے سکتی ہے. پالیسی میکرز ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا ہے, یا تو پتا ہے اور وہ اس سے خود سے نالا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہے کہ حکومت تاجروں کو, صنعت کاروں کو, اسٹیک ہولڈرز کو جن کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں ان کو اعتماد میں نہیں دیتے. اب میں آپ کے لیے کوئی ایس او پیز بنا دوں اور وہ آپ کی لائف کی سٹائل کو سوٹ ہی نہ کرتے ہوں تو کیسے آپ اس کے اوپر سروائیو کر سکیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں. اب میرے لیے آپ کچھ پالیسیز بنا دیں جو میری لائف کے اندر سیٹ بیٹھتی نہیں ہے, میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھنا شروع کر دوں گا ایس او پیز کے اندر. تو آپ ان کو بٹھائیں سامنے, آپ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے, نہیں ہمیں سوٹ نہیں. اتنا مشکل ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ان کے پرابلمس کو سنیں, ان کو اس کے اکارڈنگ تھوڑا سا آپ ریلیف پیکج کو رکھیں. چلے اس میں 19-21 ہے تو کوئی ایڈجسٹ کرنے کو تیار بھی ہو جائے گا, تھوڑا کمپرومائز کر بھی لے گا کہ اچھا اگر ان 10 ٹرمز میں سے 8 ٹرمز میرے جا رہی ہیں, فیور میں جا رہی ہیں, تو 2 ٹرمز ایسی ہیں اس پہ چلو میں کمپرومائز کر لیتا ہوں. لیکن آن بورڈ ہی نہیں لیا جاتا کسی کو. 3 سٹیپ ہیں. حکومت پالیسیز بناتی ہے, وہ تاجر دشمن ہوتی ہے. تاجر شور مچاتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, جلاؤ گراؤ کرتے ہیں. اس کے بعد حکومت ان کو ٹیبل پہ اٹھاتی ہے, پھر کوئی درمیانی راستہ طے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ٹائم ویسٹ, پیسہ ویسٹ, تاجروں کا بھی پیسہ ویسٹ, ٹائم ویسٹ. اور کتنے بڑے پیمانے کے اوپر ٹائم ویسٹ ہو رہا, تو کتنے بڑے پیمانے پر جب آپ احتجاج کرتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, آپ کی روڈ بلاک ہوتی ہیں, کوئی ایمبولینس ٹائم پہ نہیں پہنچ پائی, کوئی کئی جگہ پہ پہنچ نہیں پایا, کتنا ویسٹ ہوتا ہے, جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے بھی آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے, ایک درمیانی راستہ اپنانا ہوتا ہے, جس طرح کل تاجر دو اسکیم کے اوپر ملاقات ہوئی ہے اور یونانیمسلی کوئی فیصلہ کیا گیا. یہ پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ پہلے ویٹ کیا گیا, اور وہ ایک دن کا جو پورے کا پورا اکانومی کا نقصان تھا, جو 28 اگست کو پوری کی پوری ہڑتال ہوئی, اس دن معیشت کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے, کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو کمپلسیٹ کر سکیں گے, وہ ایک دن کو ہم کور کر سکیں گے؟ اٹ از ناٹ پاسبل اور ناٹ ایزی. یہ بہت آسان نہیں ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور کاروباری زندگی بری طرح سے مفلوج ہو چکی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے کے دہانے پر ہے, بہت سارے سیکٹرز بند ہو چکے ہیں آلریڈی اور بہت سارے لوگ اس سے بے روزگار ہو چکے ہیں. مہنگائی جو کہ تو ہے, اور بلکہ مہنگائی کا طوفان اگر کہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور ایسی تمام صورتحال میں چھوٹے تاجر, بڑے تاجر, مجھے لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ فرق ختم ہو گیا ہے. پھر بھی اگر فضیل بات کریں وسائل کے لحاظ سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے تاجر اور بڑے تاجر کے وسائل میں کس طرح سے فرق ہے؟ دیکھیں زینت, یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر چھوٹا تاجر ہے, اس نے دکان بنائی ہے, تو اس نے اپنے وسائل کو پہلے ہی دیکھ کر وہ کاروبار شروع کیا ہے. بالکل. ایک تاجر صنعت کار ہے, اس نے مل لگائی ہے, تو اس کے وسائل اتنے زیادہ تھے کہ اس نے مل لگا لی. یا پھر اکثر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی پہلے کپڑے کی دکانیں تھیں فیصل آباد شہر کے اندر, اب انہوں نے اپنی ڈائنگ ملیں لگا لی ہیں, ان کے وسائل بڑے, انہوں نے کاروبار کیا, کاروبار بڑھایا, تو وہ مل لگا لی. اب بالکل ایسا ہی ہے. تو جس طرح سے ہر بندے کے جتنے وسائل ہیں وہ اپنے کاروبار کو اس لحاظ سے پھر مینج کرتا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر آپ مل مالک کو دیکھ لیں یا دکاندار کو دیکھ لیں, ان دونوں کے وسائل الگ الگ ضرور ہیں لیکن مسائل ایک ہی ہیں. مسائل ایک ہیں. مسائل وہی ہیں کہ انڈسٹری نہیں چل رہی, انڈسٹری کے لیے بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, ٹیکسز کے ایشوز ہیں, اور پھر جو یہ دکاندار ہیں وہ اور جو مل مالکان ہیں ان کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ ان کو محکمے بہت زیادہ جو ہیں وہ پھر ان کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹیکسز میں FPR الگ, اس کے بعد پھر آپ کے محکمہ ماحولیات الگ, انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر چلنا ہے. ان کے پھر جو مسائل ہیں وہ تھوڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس صورتحال کے اندر کہ جب کاروبار چل نہیں رہے, ملیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, جیسے بھٹ صاحب نے ابھی بتایا کہ اگر ایک مل کے اندر 4 یونٹس ہیں تو وہ مالک کی کوشش ہے کہ 2 بند کر دیے جائیں, 2 جو ہیں وہ صرف چلتے رہیں.
بجلی کی کھپت اس سے کم ہو رہی ہے. اسی طرح سے آپ لوکل انڈسٹری پاور لوم کو دیکھ لیں. غلام محمد آباد سیکٹر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو یونٹس ہیں بجلی کے ماہانہ وہ ان کی کھپت کم ہو گئی ہے اور اس کا بوجھ جو فیکٹریاں چل رہی ہیں ان کے اوپر پڑ رہا ہے. کیونکہ فیسکو نے اپنا نقصان نہیں کرنا, بجلی کی تقسیم کار کمپنی نے اپنا نقصان نہیں کرنا. انہوں نے جو ان کو ماہانہ پہلے اماؤنٹ آ رہی تھی وہی لینی ہے. وہ چاہے بند مل کو بل بھجوا کے لیں یا پھر جو چل رہی ہیں ان کو مہنگے یونٹس یا پھر ادر ٹیکسز وہ ڈال کے وہ دے دیں. تو جب بند مل کو بھی لاکھوں روپے کا بل جائے گا یا پھر جو فیکٹری چل رہی ہے اس کو پہلے 10 لاکھ بل آتا تھا اب اس کو 20 لاکھ بل آئے گا تو وہ پھر اس کے لیے مینیج کرنا مشکل ہوگا. وہ بھی پھر تنگ آ کر بند کر دے گا. بالکل ایسا ہے. اور وہی نتیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سیکٹرز بند ہو چکے ہیں اور کاروبار ماند پڑ گئے ہیں. تو یہ صورتحال پتہ نہیں اب آگے اللہ بہتر جانتے کب تک چلے گی کیونکہ حکومت تو پالیسیز دینے میں ناکام ہے. ہاں جی. اب جو وسائل کی بات کی تھی, اب جس کے پاس وسائل ہی کم ہوں گے تو وہ پھر کتنی دیر اس طرح سے کاروبار چلا سکے گا. اس کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ اگلے ماہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, کتنا بل آئے گا, کتنے ٹیکسز آئیں گے, پھر مزدوروں کی سیلریز دینی ہے, وہ سارا کچھ مینیج, اپنا گھر بھی اس نے چلانا ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات کو بھی دیکھنا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے ہمارے شہر کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی, اور اس کے ساتھ جڑے تمام جو طبقات ہیں وہ کپڑے کے خاص طور پر تاجر جو ہیں ان کی, اور پھر کیمیکلز کا جو کاروبار کرتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. تمام جو طبقات ہیں وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں کہ انڈسٹری اگر چلے گی, انڈسٹری کو ریلیف ملے گا تو یہ تمام تر کاروبار چلیں گے. اس سے جڑے مزدور جو ہیں ان کے گھر کے چولہے بھی چلیں گے. اور یہ تمام الٹیمیٹلی پوری کی پوری چین خراب ہو چکی ہے. انفارچونیٹلی ملک کے اندر کے حالات اس طرح سے, تو ہم بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ تو بالکل یہ سوچ نہیں سکتے کہ تاجر نئی منڈیاں ڈھونڈے اور اپنے کاروبار کو فروغ دے, کیونکہ ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ اب سب لوگ اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں کہ کمپٹیشن کہیں رہ نہیں گیا ہے. کمپٹیشن تو ہیلدی کمپٹیشن بزنس میں ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے, بہتر کاروبار جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ابھی وہ کمپٹیشن نہیں رہ گیا. کمپٹیشن کی ریس تو مجھے لگتا ہے وہ چین ٹوٹ گئی ہے. اب سب لوگ اپنے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور حکومت کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کر پا رہی ہے. اگر اب بھی موجودہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے, کاروبار کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی سپورٹ سسٹم حکومت دے تاجروں کو تو وہ کیا ہوگا؟ آپ نے سپورٹ سسٹم کی بات کی ہے. سپورٹ از ان الیکٹریسٹی پرائسز. میرے خیال میں سب سے جو واحد حل ہمیں نظر آ رہا ہے وہ الیکٹریسٹی پرائسز کم کرنے کا. صرف الیکٹریسٹی پرائسز کنٹرول ہو جائیں تو ہو جائے گا. کیونکہ دیر اینڈ دین آپ نے بات کی نا کہ فوری طور پر کس طرح سے مسائل حل ہوتے ہیں. اگر یہ سبسڈی ایک اسپیشل سبسڈی ہو, وہ سبسڈی ہو ہمارے چلیں ڈومیسٹک صارفین کے لیے تو انہوں نے وہ 200 یونٹ سے لے کے 500 یونٹ تک شرط رکھ دی, کنڈیشن رکھ دی. لیکن اگر انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں, لوکل انڈسٹری کے لیے اور جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ان کے لیے ایک ٹیرف بنا دیا جائے. وہ کم سے کم ایٹ لیسٹ 1 سال کے لیے تو بنایا جائے. ٹھیک ہے. اس ٹیرف کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے لیے 9 سینٹ یونٹ بجلی ہو جو ایکسپورٹ انڈسٹری, اور جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی بجلی جو ہے وہ کم کر دی جائے 1 سال کے لیے. اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ بزنس کریں. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں اس وقت ایمبرائڈری جو سیکٹر ہے نا اس کے اندر نئی مشینیں نہیں آ رہی. امپورٹ ہونا بند ہو گئی. امپورٹ بند ہو گئی مکمل, صرف پارٹس آ رہے ہیں وہاں سے. اور لوکل انڈسٹری جو ہماری چل رہی ہے آلریڈی اس میں پروڈکشن اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک ماسٹر اور ایک ڈیزائنر رکھا جاتا ہے مل کے اندر نا. ایک آپ کی جو ایمبرائڈری سیکٹر اس میں ڈیزائنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایک فیلڈ ہے. اوکے. اچھا, وہ ماسٹر اور ڈیزائنر جو ہیں وہ چونکہ ان کی اوور ٹائم بھی ہوتا ہے, پھر ان کی وہ پر یونٹ ان کا پروڈکشن جو ہوتی ہے اس کے اوپر ان کی پروموشن ہوتی ہے, پھر ان کو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں تنخواہ سے ہٹ کے, وہ نہیں مل رہے ہیں. اب وہ نہیں مل رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, ایمبرائڈری کیا کرتے ہیں کہ آپ نے نا کل نہیں آنا, 3 دن بعد آنا ہے, منڈے کو آنا ہے, 3 دن چھٹی کریں. اب وہ چھٹی کرتے ہیں, تنخواہ تو مل رہی ہے لیکن وہ جو اوور ٹائم ملتا تھا وہ نہیں مل پا رہا, پیسے نہیں مل رہے ہیں.
एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह से ऊपर जो मिलता है। मतलब वो जो एक्स्ट्रा सोर्सेज थे या गरीब या मजदूर बंदा पहले ये सोचता था कि वो थोड़ा सा ओवर टाइम लगाएगा और उसके बाद अपने घर के एक्स्ट्रा कोई खर्चे है वो पूरे कर लेगा, तो अब वो सिस्टम भी बंद हो गया क्योंकि आपके पास तो मेन इनकम भी लोगों के पास नहीं रही है। और यही तमाम सूरत हाल चलती रहेगी तो हमारा कारोबार एक एक करके अगर फैक्ट्रीज बंद होती जाएंगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मायशत की जो सूरत हाल है और इसमें मजीद नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में वेदर चेंज हो रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी, हब्स का मौसम है और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि आप लोगों के लिए बजट को मैनेज करना मुश्किल हो गया है। तो स्प्राइट लेकर आया है अपने कंज्यूमर के लिए प्रोमो पैकेज। जी हाँ, स्प्राइट के प्रोमो पैक में आपको मिलेंगे 1.5 लीटर स्प्राइट की कीमत में 2 लीटर स्प्राइट। तो है ना मजेदार सी ऑफर जिसमें बढ़ती हुई गर्मी और शिद्दत को कम करने के लिए अपने कंज्यूमर्स के लिए जबरदस्त सी ऑफर लेकर आया है। तो इसी के साथ आप ज्यादा ठंड रखने के लिए हो जाए रेडी, क्योंकि अब आपको मिलेगी 1.5 लीटर की प्राइस में 2 लीटर स्प्राइट ज्यादा, जिसका मतलब ये है कि हर स्प्राइट पर आपको मिल रही है 500 ml स्प्राइट एक्स्ट्रा, यानी कि 2 ग्लासेस हर बॉटल पर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस गर्मी के मौसम में ठंड रखिए और एंजॉय कीजिए इस जबरदस्त सी ऑफर को। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्री के हवाले से कि इंडस्ट्री को किस तरह के मसाइल का सामना है। आजकल हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई ने, बिजली के जो बिल्स हैं उसने हर किसी को परेशान रखा हुआ, चाहे हमारा डोमेस्टिक सार्फिन है या फिर हमारे कारोबारी तबका है, बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और बिजली के लंबे लंबे बिल्स और ओवर बिलिंग, उस पर सोने पे सुहागा एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। किस तरह से फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, किस तरह से बिजनेस सेक्टर चल रहा है और उस पर ढेरों ढेर भारी भरकम टैक्सेस की भरमार, टैक्सेस की बढ़ती हुई शरह ने कारोबार को किस हद तक मांद कर दिया है और किस तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मसाइल दरपेश हैं, उसने हमारी एक्सपोर्ट्स को किस हद तक कम किया है, इंपोर्ट हमारी कितनी बड़ी है या कम हुई है, और क्या इन तमाम सूरत हाल में हमारे इंटरनेशनल जितने भी क्लाइंट्स थे उनके ऑर्डर्स भी में कितनी कमी वाक़या हुई है। तो ओवरऑल क्या मईशत के लिहाज से क्या कारोबार की सूरत हाल है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हुकूमत के किस तरह के इक़दाम होने चाहिए और बिजनेस सेक्टर के लिए खास तौर पर ताजिर बरादरी के लिए किस तरह की हुकूमती सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हाफिज मोहम्मद असगर कादरी साहब हैं, रीजनल चेयरमैन एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन, और इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है बाऊ मोहम्मद अकरम जो कि मुमताज़ बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है और दोनों ही फैसलाबाद की बड़ी मशहूर शख्सियात हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस के हवाले से, बिजनेस के मसाइल के हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी महंगी बिजली, ऊपर से इतने ज्यादा लंबे लंबे बिल्स और साथ ही में टैक्सेस की भरमार, किस तरह से बिजनेस चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम व सल्ली अलैहि। बेसिकली ये जो आपने बिजली का इतना ज़्यादा जिक्र किया, बेसिकली टेक्सटाइल की बर्बादी का बिजली सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि बिजली के तो रेट्स हैं, मैं तो ये कहूँगा कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री को किसी प्लान के तहत बर्बाद किया जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर कराची में इंडस्ट्री है जी, और उधर अगर गैस के रेट्स के हवाले से हम देखें, उधर गैस के रेट्स इस वक्त $5 फी MMBTU है, और फैसलाबाद के अंदर जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसका रेट $13 फी MMBTU है। देखा जाए एक मुल्क और 2 रेट्स किस तरह चल सकता है। और दूसरा हिस्सा ये जो आपने बिजली की जो आपने बात की है, बेसिकली ये 5 साल की जो हिस्ट्री हुई है ना, ये टेक्सटाइल की बर्बादी का एक बहुत बड़ा एक सान्या है। हम ये देखते हैं कि 2 फैक्ट्रियां बंद हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, करते करते हम 50 की गिनती में, 100 की गिनती में पहुंच रहे हैं। ये जो चल रही हैं ये भी ज़्यादा देर चल नहीं सकती इस पॉलिसी के तहत। क्यों? हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। 2023 के अंदर जो हमारे साथ हादसा ये हुआ कि हम
अपने बाहर रेट्स कर ले दूसरे मुल्कों के अंदर, जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल मार्केट्स में आने वाले फ्यूचर के 6-6 माह के रेट्स होते हैं, हम उसी तरह रेट्स कर अपना कारोबार चला रहे थे और हमें कि यकदम एक नोटिस आता है कि पिछले 5 माह से भी आपने रेट्स बिजली का आपका बढ़ चुका हुआ है और आइंदा भी 30 जून तक जो हमारे पास उनका एग्रीमेंट था गवर्नमेंट का, 30 जून तक आपको ये रेट लगेगा जो $9 सेंट फी यूनिट था। और उन्होंने बोला कि ये नहीं लगेगा आपको, हम इससे हटकर कम से कम जो है ना वो $14-15 फी या 14-15 सेंट फी यूनिट लग गया। यानी जैसे हम डेढ़ा कर देते हैं यकदम, वो सारा के सारी कमाई, उसकी क्या रीज़न आई, उसका जो साइड इफेक्ट आया फौरी तौर पर काफ़ी यूनिट्स नुकसान के बायस होकर जिन्होंने ऑर्डर पकड़े थे, ऑर्डर तो इंटरनेशनल मार्केट में भुगताने थे, वो सारे के सारे मकरूज हो गए। अब ये देखा जाए कि कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है फैसलाबाद के अंदर जिसने अपना सरमाया उठाया हो और दूसरे मुल्क में ले गया हो, उसका यहीं इसी शहर का वो मकरूज हुआ है, इसी शहर में उसने अपनी फैक्ट्री कबाड़ में बेची है, इसी शहर के अंदर उसने अपनी ज़मीन बेची है और अपना कर्जा उससे फिर भी पूरा नहीं उतारा गया, फिर भी वो रोड पर है। वो सारी उम्र साहब एक अंदाजे के मुताबिक आपके बता सकते हैं कि इस टाइम पे मौजूदा वक्त में कितनी फैक्ट्रीज या मिल्स हैं जो कि बंद हो चुकी हैं और जो बंद होने के दहाने पर, अगर थोड़ा सा आप फिगर दे सकें। अंदाजा पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ चल कौन रही है। फैसलाबाद की जितनी इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के पास हमसे ज़्यादा अच्छा जो उनके पास फिगर है, मैं कहता हूँ जो चल रही हैं वो भी चंद दिनों की मेहमान लग रही है। क्यों? देखें, एक पॉलिसी के तहत जैसे हम बांग्लादेश में देखा जाए जो अपने बिजली के रेट्स की बात की है, आज भी उनका रेट 7 टका है, जिसको हम कहेंगे 2 टके का बंद, वो 7 टका, आज वो टका हमारी करेंसी से 2.5 गुना ऊपर जा चुका है। यानी 2.5 रुपये का 1 टका आ रहा है। ठीक है, वो जो टका ऊपर जा चुका है, 60 टके का उनको एक यूनिट मिल रहा है और हमें जो है पाकिस्तान के अंदर 55 से 60 रुपए का फी यूनिट मिल रहा है। देखिए हम किस तरह वो टके वाले लोगों से मुकाबला करेंगे। और पता बांग्लादेश की इस वक्त एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की केली टेक्सटाइल की, दूसरी उनकी चीज़ों के नहीं, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो $60 अरब के नज़दीक जा चुकी हुई है। यानी $60 बिलियन बांग्लादेश की दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर आ चुका है। जो एक पर्सन बनाने वाला मुल्क था जिसको हम उसकी औकात नहीं समझते थे, और आज पाकिस्तान के अंदर हमारी जो हमसे वो 3 गुना ऊपर, हम 20 बिलियन तक नहीं पहुंच सके। देखिए हमारे से 3 गुना ऊपर किस तरह चला गया। और हम, एक दोस्त था वो अपना सरमाया दूसरे मुल्क शिफ्ट कर रहा था, मैंने उसको बोला यार पाकिस्तान को छोड़कर हमारा वतन है, हमने इधर कुर्बानी देनी है, हमने इधर, कहता हाफिज साहब अगर हम सरमाया अपना इधर ही रखेंगे, कल मजदूर को बचाते बचाते मैं अपने बेटे को मजदूर होता नहीं देख सकता। ये बहुत बड़ी बात है, मजदूर होता नहीं देख सकता। समझा जाए तो ये बहुत ही एक उन्होंने बात जो है वो देखिए हमारी पॉलिसीज हम कब बनाएंगे। देखिए इंडिया के अंदर पीएम मित्रा ने जो टेक्सटाइल पार्क वाली पॉलिसी दी है वो आने वाले 25 साल की दी है। हम तो 5 माह की पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, हमारे 25 साल की पॉलिसीज बना रहे हैं। और उनकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है इंडिया की वो 200 बिलियन पर जा चुकी है सिर्फ आईटी की। देखिए ये जो पैसा बाहर से आना वो मुल्क को बचाता है। जीडीपी क्या है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम जब तक पूरा नहीं करेंगे अपनी, ठीक है, वो कौन सी चीज़ें पूरी करती है दुनिया के अंदर रूल्स है, या वो नेचुरल राइज चीज़ें होती हैं या एग्रीकल्चर हो गया या मादनियात हो गया, वो पूरा कर सकते हैं। अगर वो मुल्क के अंदर कम है तो दूसरी चीज़ इंडस्ट्री आती है। अगर हम इंडस्ट्री की पॉलिसीज नहीं बनाएंगे हमारा जीडीपी कैसे ऊपर जा सकता है? हम $3 अरब की खातर मुल्क पूरा IMF और दूसरी XYZ चीज़ों पर दाव पर लगा देते हैं, पॉलिसीज उनसे ले लेते हैं। अगर देखा जाए 3 बिलियन अगर हम कुछ ना करें, अपने ही बिजनेसमैनों को थोड़ा सपोर्ट कर लें तो वो दिन दूर नहीं है। 300 बिलियन लाना के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए भी तो पॉलिसी चाहिए, जो पॉलिसी हुकूमत के पास नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उस पर टैक्सेस की इतनी भरमार है। जैसे आपने अपनी बात के आगाज में ही कहा कि बिजली के बिल्स और बिजली का जो बहरान है वो सिर्फ एक इसका अहम पहलू है। इसके हकायक, इसके पीछे के और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हमें तो गैस की शॉर्टेज भी है, उसका भी सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर, प्रोडक्शन पावर इतनी ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि ऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपने
بات کی کہ انٹرنیشنل انڈسٹری جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتی ہے وہ 6 ماہ آگے چلتی ہے, تو ہم تو 6 ماہ کا رسک ہی نہیں لے سکتے. ہمارے ہاں تو اوور نائٹ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو تمام کی تمام انڈسٹری اگر وہ آرڈرز پکڑتی بھی ہے کسی طرح سے کوالٹی کی بیس پر, کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کاسٹ کی, کاسٹ تو ہم سے بہت اچھی دیگر ممالک بھی دے رہے ہیں, کلائنٹ کیوں پھر ہمارے پاس آئے گا. تو یہ تمام حقائق دیکھتے ہوئے جب ہمارے پاس کاروبار ہی نہیں ہوگی, ہم انکم ہی جنریٹ نہیں کر رہے ہوں گے, تو ٹیکسز کہاں سے دیں گے؟ یہ اتنی سمپل بات حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نہیں سمپل بات آپ نے کر دی ہے, لیکن اگر یہ سمپل نہیں ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں, جیسے آپ نے بولا حقائق کچھ اور ہے, دیکھیں ہمارے حقائق تو یہاں تک ہے, گیس ہمیں گورنمنٹ دے نہیں سکتی پوری. ہم اس کی الٹرنیٹر فیول جلاتے ہیں. الٹرنیٹر فیول دنیا کے اندر رولز ہے, وہ گیس نہیں بن سکتا. اگر اس کا ہلکا سا چمنی سے دھواں نکلتا ہے, بھی کون سا سستا ہے سر, وہ دھواں نکلتا ہے, وہ ہماری فیکٹری کو حکومت نے ایک محکمہ بنایا. انوائرمنٹ ہمیں بہت اچھا چاہیے, انڈسٹری نہیں چاہیے, انوائرمنٹ چاہیے. وہ کیا کہتا ہے, فیکٹری سیل کر دیتا ہے. 7-7 8-8 دن ہمارے بندے کوٹوں کے اندر ضمانتیں کرا, جہاں چور ڈاکو لائن میں لگا تو وہاں انڈسٹری ہولڈر کو لائن میں لگا دیتے ہیں جو ملک کا سرمایہ ہے. تو سر یہ نیگوشیٹ کیوں نہیں کیا جاتا حکومت کے ساتھ کہ بھئی ہمارے پاس انرجی نہیں ہے, ہمارے پاس سوئی گیس نہیں ہے, تو ہم باعث مجبوری فیول جلا رہے ہیں. تو یہ تمام معاملات, یہ تمام حقائق تو ٹیبل پر بیٹھ کے حل ہوں گے, لیکن سٹیک ہولڈرز کو تو آن بورڈ لیا ہی نہیں جاتا. حکومت اس میں بھی اپنی شاید اس میں توہین سمجھتی ہے. آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. میں نے کیا جواب دینا, بیسیکلی جب بند کمروں کے اندر بیٹھ کر جو اس فیلڈ میں نہیں رکھتے, ایک بندہ لا پڑا ہوا ہے, وہ منسٹر ڈیفنس لگ جاتا ہے. اس طرح کے کئی معاملات ہیں جس کو انڈسٹری کا پتہ نہیں ہے. وہ انڈسٹری کی جب پالیسی بنائے گا, پھر اسی طرح کی پالیسیز بنیں گی جو اس وقت چل رہی ہے. آج کے دور کے اندر میں کسی مزدور سے پوچھتا ہوں نا, جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوتا ہے, جس کے اندر ابھی اوور ٹائم لگانے کی طاقت نہیں ہوتی, میں اس سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں, وہ اس کے اندر ایک جواب ہوتا ہے, میرے پاس بجلی کا بل دینے کو کچھ نہیں ہے, میں بجلی کا بل کی خاطر اوور ٹائم لگا رہا ہوں. وہ اپنی ہڈیاں کا سہارا ہے. ٹائم بھی اب آج کے ٹائم پہ کتنی فیکٹریز میں لگ رہا ہے, کیونکہ وہ ہم پہلے بھی حصے میں پروگرام کی بات کر رہے تھے, بہت ساری فیکٹریز ایسی ہیں جس میں ڈبل شفٹ لگتی تھی, اب صرف ایک سنگل مارننگ شفٹ لگ رہی ہے. جو اوور ٹائم تھا وہ لوگوں نے بند کروا دیا ہے, تاکہ کیونکہ کاروبار ہی نہیں ہے, آپ کی سپلائی کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو آپ کس طرح سے کاروبار چلائیں گے. بہت سارے وجوہات ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10, اور انڈسٹری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ پاور لومز ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ڈائنگز اینڈ کیمیکلز ہے, ہر انڈسٹری, ہر سیکٹر بری طرح سے متاثر ہے. تو اکرم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بڑھتے ہوئے ٹیکسز اور بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کتنا متاثر کیا ہے, اور اس ٹائم آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کہاں کھڑی ہے, اس میں کتنی زیادہ سپورٹ کی, حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی تو بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے بجلی کی پرائس کی بات کی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اسی ریجن میں آپ دیکھیں کہ ایران میں سب سے جو پرائس ہے کم ہے بجلی کی. جس طرح آپ صاحب نے کہا کہ بنگلہ دیش میں بہت کم ہے. آپ کو میں ایک بات بڑی اہم بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جتنی بھی انڈسٹری لگی ہے وہ ہم نے جا کے لگائی ہے. ایگزیکٹلی ہمارے ٹیکنیشین نے جا کے لگائی ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ کاٹن پیدا نہیں ہوتی. جتنی کاٹن تھی وہ ساری کی ساری پاکستان سے جاتی. یہاں سے کاٹن جا کے پھر ہم نے ادھر اسپننگ لگوائے, ہم نے پروسیسنگ یونٹ لگوائے. ہماری جو بدبختی ہے نا, یہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم کسی بات کو یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ لانگ ٹائم کو 2 4 10 سال چل جائے تو اس طرح کیا فائدے ہوں گے, کیا نقصان ہوں گے. بنگلہ دیش نے یہ بات سوچی کہ ہم نے انڈسٹری چلانی ہے اور ڈالر لے کے آنے. آپ کو ایک بڑی دوسری بات بتاؤں کہ یہاں پہ جتنی بھی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی, 60 سے 65% جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہوتی رہی ہے جی. جو ہم لے کے گئے تھے تقریباً 30 سے 35 بلین تک. جی جی. اب واپس آگے کہاں کھڑے ہیں ہم, میرا 18 بلین پہ ہم لوگ آ گئے ہیں. تو یہ کیوں آ گئے؟ کوئی پالیسی نہیں ہے. بنگلہ دیش کیوں 60 بلین پہ چلا گیا؟ وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کیا
کہ ہر قیمت کے اوپر ہم نے یہ انڈسٹری چلانی ہے اور باہر سے ڈالر لے کے آنے، ایک ہی بات تھی. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بہت سارا لاس ہوا ہے گورنمنٹ اور بنگلہ دیش کو، جو انہوں نے بجلی اور گیس اور ادرز ٹیکسز جو انہوں نے انڈسٹری کو کم رکھے اور اس کا فائدہ بچایا، اس کی وجہ سے وہ جتنے ڈالر آئے ہیں اس کو واپس آئے. یہ 60 بلین تک اس لیے پہنچی ہے. پرنٹنگ کی مکمل یونٹ ہم نے جا کے لگایا ہوا جی. تو یہ جو پاکستان میں جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 سال سے ہماری انڈسٹری تقریباً نیچے آ رہی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی یونٹ بیٹھ رہا ہے، ہر روز یونٹ بیٹھ رہا ہے. پہلے ہم لیتے تھے جی 7-8 روپے کا ایک یونٹ ہوتا تھا. بالکل. گورنمنٹ نے کہا جی ہم 10 روپے کا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی 10 روپے کا، 10 سے 20 کا کر دیے. اب کیا ہوا کہ 20 سے انہوں نے یکدم اٹھا کے 50 سے لے کے 56 روپے یونٹ تک آپ کو ایوریج آ رہی ہے. اب جو 10 روپے یا 20 روپے یونٹ والی انڈسٹری ہے، اس کو آپ 56 روپے پہ لے جائیں، وہ کس طرح مجھے بتائیں کہ وہ سروائیو کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ اس انڈسٹری کے ساتھ میں تو کہتا ہوں، آپ اگر غور کریں، جنک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. آپ اس کی جو بیس اس کے ہیں جو ولیج ہیں، آپ دیکھیں پہلے سب سے ہمیں سیڈ والے آتے ہیں، میڈیسن آتی ہے. وہ پھر ہمارے لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے دیہاتی بھائی ہیں، وہ مکمل طور پہ اس کی بجائی کرتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر ہم لوگ لے کے آتے ہیں جنک تک لے کے. کتنی درجہ اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ وہ جنک پہ لے کے آتے ہیں، جنک سے وہ ہم لوگ پھر سپننگ پہ لے کے آتے ہیں، سپننگ سے پھر ہم اس کو لے کے آتے ہیں اپنا کیا سائزنگ پہ لے کے آتے ہیں. سائزنگ سے پھر ہم لے کے آتے ہیں لوم پہ، پاور لوم یا شٹل ایس لوم. اس کے بعد ہم پروسیسنگ یونٹ ہے جس کے اوپر آ کے مکمل طور پہ ہم لوگ چینج کرتے ہیں. جو کہتے ہیں نا بنگلہ دیش نے یہ 60 بلین تک کمایا، وہ اس یونٹ سے کمایا جو پروسیسنگ یونٹ ہے. کیوں کمایا ہے کہ اس پہ آگے ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے آپ کی نا. جب اس کی جب 100 روپے والا کپڑا ہے، وہ آپ 300 روپے کا بنا دیں گی، 400 روپے کا بنا دیں گی، تو اس پہ لازمی چینج آئے گا نا، لازمی ذرائع مبادلہ بھی آپ کا بڑھے گا. یہ وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹری بیٹھ رہی ہے. پاور لوم والے رو رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک آدمی کوئی پریشان ہے کہ ہم کہیں جی کہ پوری کی پوری انڈسٹری پریشان ہے. بالکل اسی طرح سے. اور جیسے کہ اگر ہم بات کر لیں ایگریکلچر سے بھی، کپاس اگر ہم بہت بمپر کراپ کر رہے ہیں تو کپاس سے دھاگا، دھاگے سے کپڑا بننے کا پوری جو چین ہے وہ تو تمام کی تمام ڈیمیج ہے ہمارے انرجی کرائسس کی وجہ سے. گھریلو صارفین کو تو حکومت سولر کی سہولت دے رہی ہے، لیکن کاروباری طبقے کو کسی طرح کی سبسڈی یا کسی طرح کا ریلیف نہیں ہے کہ وہاں سے وہ انڈسٹری چلے گی تو ہی عام شہری کا، عام صارف کا گھر چلے گا. وہ اس کا روزگار تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فیکٹریز کے ساتھ منسلک ہے نا. لیبر ہماری بے روزگار ہو رہی ہے، ان کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس پورے کا پورا ایک پروسیسر، جو پورے کا پورا ایک سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، وہ خراب ہے. تو یہ تمام سیکٹر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سولر پینلز کی جو سپورٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انڈسٹری کو کہیں سٹینڈ کر سکتی ہے؟ بیسیکلی آپ نے جو سولر کا ذکر کیا ہے، بیسیکلی اگر دیکھا جائے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسڈ ہے، جس کو ہم آئی پی پی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اگر دیکھیں آئی پی پی سے سفر اگر ہم سی پی پی تک کیسے گیا ہے، کیپیسٹی پاور پے جو ہے وہ کیپیسٹی پاور پے کیا ہے، آئی پی پی پہ ہم سی پی پی پر چلے گئے ہیں. بیسک وہ تو سارا فائدہ تو آئی پی پیز والوں کو ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں ہم پاکستان کا سارا خزانہ لوٹ کر اپنے بندوں سے، ایک میں یہ کہوں گا کہ یہ قانونی طریقے سے کرپشن کر کے اپنے پاکستان بھائیوں کا پیسہ لوٹ کر ہم جو 40 خاندانوں کو دے رہے ہیں اس کی طرف ہم توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے کہا پاکستان کے 40 لوگ نہیں ہیں، پاکستان کے اندر کم از کم 24 کروڑ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان 24 کروڑ کو دیکھیں یا 40 کو دیکھیں، سولر حال اس طرح ہے کہ گھر کے اندر بہت اخراجات ہیں. گھر کے اندر صرف باقی اخراجات میں ایک آٹا فری آ گیا ہے. ٹھیک ہے، باقی اخراجات گھر کے رکیں گے نہیں.
ٹھیک ہے. بچوں کی فیسز نہیں رکیں گی, ان کی وردی نہیں رکے گی, ان کے جو تعلیمات خرچے وہ نہیں رکیں گے, اور اس کے علاوہ جو ادر میڈیسن اخراجات وہ نہیں رکیں گے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر مزدور طبقہ سب سے زیادہ پس گیا ہے, اور اس کو بچاتے بچاتے انڈسٹری والا اگر دیکھا جائے, یہ ابھی کرنٹلی ہمارے فیصل آباد کا بہت بڑے یونٹ سے 5 اسٹار اور داؤد ٹیکسٹائل سرگودا روڈ پر جو ابھی سیل ہو گئی ہے, بک گئی ہے, اس کے مالکان کے حالات تو دیکھے جا کر. ان کے مالکان سارے مقروض ہو گئے ہیں. ایک انڈسٹری 50 سے 60 سال چلی ہے, اور بلکہ جو 5 اسٹار اور داؤد کی ہسٹری یہ 70 سال کی ہے. یہ 70 سال چلنے کے بعد گورنمنٹ کو ٹیکسز دینے کے بعد اگر وہ بند ہوئی ہے, کیا گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی پیسہ کوئی سرے؟ کیا ہم اپنے آپ کو کہتے ضرور ٹیکسز لینے ہیں, ٹیکسز کی مد میں انڈسٹری والوں کو کچھ تو کر وہ مقروض ہو جائے کہ اس کا گورنمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ پہلے آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا پالیسیز نہیں ہے. دیکھیں پالیسیز کسی نے باہر سے آ کر نہیں بنانی, خود بنانی. میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا جو رہن سہن کسی نے باہر سے آ کر نہیں بنانا, وہ خود ہم نے بنانا ہے. اور ہم نے کب بنانا ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہ پالیسی بنی بنائی UK کی بنی بنائی لا کر اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر دیں, وہ ماحول نہ ہو, وہ کس طرح چلے گا؟ ہمیں اپنی پالیسیز خود بنانی پڑے گی, اور ہمیں خود دیکھنا پڑے گا, اور اس کے علاوہ ہمارا انوائرمنٹ ماحول دیکھنا پڑے گا. جو سر مان بھی لیتے ہیں کہ باہر کی پالیسی آئی, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کروایا, پھر جس طبقے پر آپ نے اسے امپوز کیا حکومت نے, اگر وہ طبقہ اس کے خلاف جا رہا ہے یا وہاں پہ گنجائش اس کو نہیں لگ رہی ہے, تو ان پالیسیز کو حکومت ریفارم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتی ہے. IPPs کے معاہدے کی بات کر لیں, وہ بھی جوں کے توں ہیں, اس پہ پورے ملک نے شور ڈال دیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ IPPs کیا ہے, اس کے پیچھے کے کیا حقائق ہیں. ہم جو بجلی کی پے کر رہے ہیں, جو کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں, اتنی پروڈکشن تو ہمیں مل بھی نہیں رہی ہے. تو حکومت ان تمام معاہدوں کو ریفارم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتی ہے. سر اس کا میں آپ سے آنسر ضرور لوں گی, لیکن تھوڑا سا آپ تمام دیکھنے والوں کو انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور IPPs کے معاہدوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یا تاجر دو اسکیم کے حوالے سے بات کریں. جب اس طرح کے معاہدے, اس طرح کی چیزیں اور پیکیجز, ریلیف پیکیجز کے نام سے چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور حکومت عوام تک اسے پہنچاتی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے, لیکن اگر وہ کہیں نہ کہیں مس میچ ہیں یا مس فٹ ہیں, تو ان میں اس کو ہم چینج کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ان معاہدوں کو ریفارم کیوں نہیں ہم حافظ صاحب کر پاتے ہیں؟ اور کیپیسٹی چارجز کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو عوام پے کر رہی ہے وہ ایکچوئل معنوں میں تو اس چیز کے لیے پے کر رہی ہے جو ان تک سہولت پہنچ ہی نہیں رہی ہے. تو اس پر کیوں حکومت نظر ثانی کر کے اس کو چینج نہیں کر پاتی ہے؟ دیکھیں کہ پہلے تو دیکھا جائے جو کیپیسٹی چارجز جو آپ کہہ رہے ہیں IPP سے سفر CPP تک جو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کون لوگ ہیں لینے والے؟ کہ انہوں نے پالیسی بنانی ہے, کیا وہی لوگ تو نہیں ہیں؟ اگر وہی لوگ ہیں ان کو خود کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں. ایک ملک کے اندر مزدور بیچارہ محنت کرتا ہے, صبح شام مزدوری کرتا ہے, وہ پورا مہینہ مزدوری کر کر وہ آپ ہی کے لیے کر رہا ہے, سارے پیسے لا کر آپ کو دے دے, اور اس میں سے آپ چند سولر تقسیم کر کر کہیں کہ ہم مزدور کا خیال کر رہے ہیں. دیکھیں مزدور کا خیال رکھنا اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ہمیں جو پاکستان کے اندر محب وطن ہو کر یہ جو IPPs کا معاہدہ ہے, دیکھیں اگر یہ انٹرنیشنل اس کا ہم نے قانون کو جو سہارا لیا ہوا ہے, جو پاکستانی خود ہیں ان کو اس کے متعلق تو پہلے دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے پیچھے ٹیکسز کی بات کی ہے, ہم انڈسٹری والے ٹیکسز کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ٹیکسز لیں, زیادہ لیں اور لیں تاکہ ملک چلے ہمارا, لیکن ہم سے ٹیکسز بھی وصولے جا رہے ہیں اور آپ پھر باہر سے قرضہ لینے بھی جا رہے ہیں. وہ پیسہ قرضہ لینے والا کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اگر ہم ٹیکسز دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کو دے رہے ہیں, آپ لے رہے ہیں, اور اس کے مد میں ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ نے کتنا شیئر رکھ دیا ہے؟ کیا منسٹر فارن جو ہے, وزیر خارجہ جو ہے, کیا کسی انڈسٹری ہولڈر کا کبھی ڈیلیگیشن لے کر باہر گیا آپ کو کاروبار لے کر دیں؟ کیا آپ نے چائنا والی پالیسی ڈپلومیٹک اسکیم دیکھے, اس کو معائنہ کریں. اس کا جو فارن منسٹر ہے وہ ہر مہینے میٹنگز کرتا رہا انڈسٹری والوں کے ساتھ. ہم نے انڈسٹریز کیسے چلانی ہے, ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے. چائنا دنیا میں نمبر 1 ایکسپورٹر ہو گیا, کس طرح ہو گیا ہے. اور انڈیا کے اندر کوئی باہر سے آ کر انڈیا کی پالیسیز نہیں بنائی. آج 800 بلین کے نزدیک انڈیا ایکسپورٹ پہ چلا گیا ہے.
ہم سے ہماری جو 30 بلین ٹوٹل ایکسپورٹ رہی ہے پچھلے سال جو ہے نا 30 سے 32 ہوئی، ہم بڑے خوش ہوئے، 2 بلین ہمارا بڑھ گیا ہے، لیکن دیکھا جائے ہم سے وہ کتنے گنا اوپر جا چکا ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے دیکھیں ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف انڈیا ہے، اور جو بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ لگ ہوا ہے، کیونکہ سر ان کے پالیسی میکرز ان کے ہی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، گھر کا سربراہ اپنے گھر کی پالیسی اگر خود نہیں بنائے گا، کیونکہ اس سے بہتر تو مسائل کسی کو نہیں پتا ہے نا، تو اگر باہر سے آ کے کبھی ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کے گھر کی پالیسی، آپ کے گھر کے رولز آپ کے بھائی نے یا آپ کے دوستوں نے آ کے بنائے ہوں، آپ خود ہی بناتے ہیں، تو اسی سے ہم بہتر انداز میں چاہتے ہیں۔ اکرم صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ حافظ صاحب نے بات کیا کہ تمام تاجر برادری، تمام بزنس کمیونٹی ٹیکسز دینے کو تیار ہے اور ٹیکسز پے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹیکسز پے کرنے کے باوجود وہ مرات نہیں پہنچ پا رہی ہے بزنس کمیونٹی تک، تو اس ٹائم پہ کاروباری حضرات کا اگر مطالبہ میں کہوں تو وہ حکومت سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جب انڈسٹری سفر کرتی ہے، کلوز ہوتی ہے، آپ نے بات کی ہے کہ باہر کیوں اس طرح ہوتا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ سوشل کا نظام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کو 1000 سے لے کے 12, 13, 1400 تک اس کو پے کیا جاتا ہے یورو یا پاؤنڈ، جس طرح بھی ہے، جو بھی فارغ ہوتا ہے اس کو پے کیا جاتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی جو وہاں پہ مالکان سے ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو یہ نقصان فیکٹری سے ہو رہا ہے تو آپ کو کتنا لاس ہو رہا ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہو رہا ہے فرض کریں 20,000 یورو میں لاس ہو رہا ہے، وہ فوری طور پہ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ یہ 100 آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو ہم نے کتنے یورو دینے، وہ دیکھتے ہیں یہ تو لاکھ یورو ہمیں دینا پڑنا ہے، تو وہ فوری طور پہ 20,000 یورو اس کو دے گا، اس کہتے ہیں انڈسٹری چلا تجھے یہ بات چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے اس کی بیس جو آپ نے بات کی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی ٹیکسز کی، چند سال پہلے ہم جو ٹیکسز ادا کرتے تھے نا، وہ تقریباً اگر آپ دیکھیں ایک روٹری چلانے والا یا ڈینگ چلانے والا، پہلے ہم دیتے ہیں جب ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی اور سیل ٹیکس اور ادرز ٹیکسز ہم ادا کرتے ہیں، جو خام مال منگواتے ہیں اس کا تقریباً 50% یا 52% ہوتا ہے جو ہم وہ اس پہ پے کرتے ہیں، وہ ہم نے پے کیا۔ اس کے بعد ہم نے تقریباً یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الیکٹرسٹی ہے یا گیس ہے، آپ دیکھیں تو صحیح اس کے ٹیکسز، آپ کا بل ہے تقریباً 1 کروڑ روپے کا، 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ آپ کے اوپر ٹیکسز ہیں، آپ اس کو فالو کر لیں۔ کس نے دیے وہ ٹیکسز؟ انڈسٹری نے، ہم نے دیے نا، وہ کہاں گئے؟ ایک سیل ٹیکس ہم نے پے کیا ہے ادھر پہ 40 لاکھ روپیہ، 35 لاکھ روپے جو ہم نے پے کیے، 30 لاکھ پے کیے، وہ کہاں گیا؟ ٹیکس کو گیا۔ جو ہم نے وہاں پورٹ پہ ٹیکس کیا وہ کیا؟ اس کے علاوہ بھی ہم 30 سے 35 25 لاکھ روپیہ، 40 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ ہر مہینے کرتے ہیں۔ اگر اس کو مکمل ٹوٹل لگائیں تو تقریباً ایک فیکٹری جو ہے وہ تقریباً 80 لاکھ کے تقریباً قریب وہ 70 لاکھ کے قریب پے کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹیکسز ہم دے نہیں رہے، پھر بھی ہم وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیکسز چور ہیں، جی فلانا، جس طرح حافظ صاحب نے کہا ہے، یہ بات نہیں ہے، ٹیکسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے وہ پورٹ پہ نہیں لیتے، الیکٹرسٹی پہ نہیں لیتے تو ہم اور ٹیکسز دے دیں نا، اگر میں 50 لاکھ روپیہ باندھ دینا پڑتا ہے تو ہم یہ 30 لاکھ تو ہم ایک دم 80 لاکھ جمع کروا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ نام اوپر چلا جائے گا۔ یہ ٹیکسز کا معاملہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا معاملہ، انڈسٹری کو چلانے کا معاملہ ہے۔ جب تک یہ انڈسٹری چلے گی نہیں، یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے، جب ہم جیننگ سے بات میں نے کی تھی آپ سے، تو یہ جب ہم پرچیز آگے جاتے ہیں، ریٹیلر تک جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹیلر تک جاتے ہیں، اور جو آپ لوگ خریدتی ہیں وہاں تک چلے جاتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ کم سے کم کروڑوں کی تعداد میں ٹیکسٹائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کروڑوں کی، لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، کروڑوں کی۔ آپ دکانوں کا، کپڑے والیوں کا حساب لگا لیں کتنی دکانیں ہیں، کتنے ٹیلر ماسٹر ہیں، کتنے سارے دھاگے والے کتنے ہیں اور بٹن والے کتنے ہیں، وہ کتنے، سب اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، سب ٹیکسز پے کر رہے ہیں۔ بالکل
वो जो भी कोई भी नहीं है, ऐसा मामला नहीं है टैक्सेस पे नहीं हो रहे। बात फिर से अकरम साहब वही है कि एक चेन है और हम सब उस चेन के साथ जुड़े हुए हैं। बड़े ताजिर के साथ छोटा ताजिर, छोटे ताजिर के साथ दुकानदार और छोटी दुकान चलाने वाले के साथ उसका गाहक, और गाहक कौन है? हम आम शहरी। तो एक पूरे की पूरी चेन है जो कि इस वक्त मुतासिर है, और हुकूमत को चाहिए कि अगर वो एक मौसर और बेहतर पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आए तो पूरी की पूरी चेन को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शार्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट10 और हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की नज़र हो चुका है पाकिस्तानी कारोबारी तबका, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बड़ा मुश्किलात हैं, और अपने ही मुल्क में कारोबार करना इतना मुश्किल हुआ है तो इंटरनेशनली जहां पे दुनिया ही बदल चुकी है, जिसका विजन ही अलग है, वो दुनिया ही कुछ और है, जहां पे इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है, इतनी ज़्यादा उसमें तरक्की जिद्दत आ गई है क्योंकि लोग नई नई इनोवेशंस की तरफ जा रहे हैं। लोगों के सबसे मेन टारगेट ये होता है कि कम वक्त में क्वालिटी प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लाया जा सकता है। तो हाफिज साहब, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि हमारी हुकूमत के पास तो कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है, तो जितनी भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, क्या वो अपने तौर पर बैनुल अक़वामी तजारती मंडियों में नए नए ऑर्डर्स तलाश करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हमारे पास पॉलिसी तो है नहीं है, तो ये जिद्दोजहद करने का कोई मकसद है, फायदा होगा या नहीं है, और क्या एक्चुअल ये वाली ट्राई की जाती है बिजनेसमैन की तरफ से कि चलो नई नई मंडियां तलाश की जाएं और कारोबार को कुछ बेहतर किया जाए? क्योंकि हमसे अगर एक चीज हम 100 रुपए में दे रहे हैं तो दीगर बहुत सारी कंट्रीज हैं शायद वो 50 और 60 रुपए में, 40 रुपए में दे रही होंगी। तो इस तरह से बिजनेस को बेहतर अंदाज से आप खुद भी चाहें तो हुकूमती सपोर्ट के बिना चला सकते हैं। आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की है, मैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का अगर ये एक इल्तिजा करूँगा, वो एक मरतबा सिर्फ एक विजन को देखें दुनिया का। क्या टेक्सटाइल के ऊपर जब टेक्सटाइल पार्क जो इंडिया ने बनाया, जो पुरानी मशीनरी लेकर नई मशीनरी ताजरों को दी, वो टैक्स फ्री किया, क्या इंडिया IMF के पास जाना पड़ा उसको? क्या नुकसान में गया या फायदे में गया? अगर टैक्स फ्री अगर टेक्सटाइल के ऊपर बांग्लादेश ने किया है, क्या उसने तरक्की की है या वो उसने नुकसान किया है? जी ठीक है। क्या उसका मजदूर खुशहाल हुआ है या तंग हुआ है? आज चंद सालों की हिस्ट्री है, चंद सालों की अज़रबैजान की, जो रशिया का अज़रबैजान रियासत जो हमारे पास भी आकर हमें भी उसने फोर्स किया हमारे पास इंडस्ट्री लेकर आओ, हम आपको लिख कर 15 साल, किसी ने 10 साल मुफ्त टैक्सेस की जो ना एक तरतीब बनाकर हम ये आपको फ्री देंगे। और जब पाकिस्तान का जो अगर रेट्स लगाएं बिजली का, वो 6 रुपये पर यूनिट बनता है, उसमें वो बिजली देने के लिए तैयार है। हम इंडस्ट्री उधर लगाएं, उधर से अपना माल एक्सपोर्ट करें। क्या वो नुकसान में जा रहा है या फायदे में जा रहा है मुल्क? क्या वो तरक्की के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? इसी तरह अगर हम देखा जाए जर्मन के अंदर आज के दौर में जर्मनी, ठीक है, टेक्सटाइल को इंडस्ट्री को फ्री जोन किया हुआ है। क्या वो बिजली के उसको सस्ते रेट में देकर क्या नुकसान हो रहा है या वो फायदे में जा रहा है? आज एक रिपोर्ट शाया हुई थी, वो गूगल पर मौजूद है, आप भी चेक कर सकते हैं, बांग्लादेश की। उन्होंने कहा कि हमारा जो बिजली की कास्ट है इस वक्त 12% आ रही है और हम इंडस्ट्री को 60% देकर भी फायदेमंद है। ओके, कम कीमत देकर भी वो फायदेमंद है। क्यों? हम 5% का नुकसान कर रहे हैं, हमारा ज़र मुबादला इतना ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है, बजाय हम IMF से पैसा लेकर मकरूज होकर उसकी किस्त साल व इतनी भरें, उससे बेहतर अगर हम इंडस्ट्री अपने मुल्क की चलाएं, हमारा मजदूर खुशहाल हो। अच्छा, मजदूर खुशहाल होने पर क्या होता है, कैसे खुशहाल होता है? यानी ये होता है कि आप अगर किसी एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बाकी फैक्ट्रियां सारी चल रही हैं, उसके बाद ऑप्शन होती है उधर से मुझे डेढ़ी तनख्वाह मिल रही, मैं उधर जाऊं, और दूसरा कहता है मेरे पास आओ। आस्ते आस्ते मजदूर का लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ता है। जब मजदूर को पता है मैं अगर इधर जवाब दूंगा दूसरी जगह मैं फारग हो जाऊंगा, वो बेचारा मजबूरी में रहता है, इंडस्ट्री वाला मजबूर रहता है, मुझे कुछ बच नहीं रहा, मैं इसको कैसे बढ़ाऊं? ये मजदूर को खुशहाल, अवाम खुशहाल तब होगी जब ये इंडस्ट्री चलेगी, ठीक है। और हमारा करेंसी वैल्यूएशन, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, हम अपनी जरूरियात पूरी कर कर फिर बाहर भेजें, यानी हम हर चीज बाहर से मंगवाएं, ठीक है। जब हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा फिर मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास पॉलिसीज मैंने नहीं बनानी। आप कहते हैं ना, आप बाहर की पॉलिसी कैसे फेस करेंगे, किस तरह करेंगे? देखिए, वो भाग दौड़ कर 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 कोई
अपना जरिया मुआश चलाने के लिए मजदूर की खातर, अपनी खातर, मुल्क की खातर हम तो भाग दौड़ कर रहे हैं। अब आज हमारा भाग दौड़ का भी लेवल ये हो गया है कि इंडस्ट्री वाले को दूसरे ममालिक का वीज़ा लेने के लिए दर बदर जाना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान का ये लेवल नहीं था। ठीक है, हमारी तो वीज़ा पॉलिसी हुकूमत हमारे लिए आसान नहीं कर सकी। हमारा कुछ ना करे, एक काम अगर हमारा कर दे कि हमारा जो जितना इंडस्ट्रीज होल्डर है उसको हर मुल्क के अंदर जाना आना, फार्म मिनिस्टर हमारी को डील करवा दे, हर मंडी जाना आना हमारा आसान कर दे। ठीक है, फिर भी देखिए ये पाकिस्तानी कहाँ आपको ग्रोथ करके लेके जाते हैं। आपने तो आज तक हमारे वीज़ों को आसान नहीं किया, हमारी पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। हमारा तो जाना आना आसान कर दें, हमारे हाथ खोल दें। आप तो बल्कि हाथ खोलने की बजाय हमें हर रोज़ एक नई रस्सी में बांध रहे हैं। कभी वो एनवायरनमेंट की रस्सी है, कभी मुख्तलिफ महकमा जाता है। हर महकमा फैक्ट्री के अंदर गेट पर आकर ये समझता है आज मैं इंडस्ट्री को बंद कर जाऊंगा। क्या हुकूमत ने ऐसे ही कोई एक महकमा बनाया है वो सिर्फ इंडस्ट्री चलाने के लिए हो? हर महकमा इंडस्ट्री बंद वाला ही लफ्ज लेकर आता है। कोई एक महकमा हो, सिवाय एक महकमा हमारी नज़र में है, वो है मीडिया, जो हमारा साथ देखकर हमारी इंडस्ट्री को चलाता है, जिसके आगे हम शिकायत कर देते हैं, कोई ना कोई हुकूमत वक्त उस पर एक्शन भी ले लेता है, कभी कभी हमारी चीज़ें बन जाती है। हुकूमती लेवल पर हमारे पास एक भी महकमा ऐसा नहीं है जो हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी चीज़ों को समझे और हमारे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में हमारी मदद करे। अच्छा, जैसे हाफिज साहब ने बताएं इतने सारे सोल्यूशन उन्होंने अपनी ही बातों में बता दिए हैं। अकरम साहब, अगर इन्हीं सारे सोल्यूशन को हुकूमत सोचे समझे और बैठ के इस पर मज़ाकरात करें और आपकी प्रॉब्लम सुनकर उसका बेहतर जो कि हल भी आप बता रहे हैं कि ये हल हो सकता है। जैसे बांग्लादेश की इन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि अगर 17% की वहाँ पे 12% की बिजली पड़ रही है और 60% में दे रही है। गूगल में रिपोर्ट शायद जी, अगर इतने वो मार्जिन के साथ अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रिस्क ले रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी अगर ये नुकसान थोड़ा सा बेयर कर ले, लेकिन उससे हमारा ज़र मुबादला, हमारी एक्सपोर्ट, हमारा कारोबार बेहतर हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि कितना अरसा लगेगा पाकिस्तान की इंडस्ट्री फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, आप बार बार बात करते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, हम भी करते हैं। अब देखना ये है कि इंडिया ने पॉलिसी क्या बनाई। हम दूसरों से सीखते भी तो नहीं है ना। मुझे इस इंडस्ट्री में 48 ईयर हो गए माशाल्लाह। और ये जो आप टैक्सेस की बात कर रही थी अभी, मैं अब आगे बात करता हूँ। ये 3 पैसे से ये टैक्सेस शुरू हुआ था, 3 पैसे। उस वक्त पैसा होता था हमारा भी, फिर वहाँ से एक्साइज ड्यूटी शुरू हुई थी। ये जो वहाँ से हम चले हैं, आज हम 20% पे आ गए। जी, अब इंडिया का मामला क्या है? आप क्यों, उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने जितने यूनिट लगाए, मिसाल के तौर में आप अपने टेक्सटाइल की बात करता हूँ, उन्होंने स्टारक का एक यूनिट लगाया, स्टारक वालों से मुआदा क्या किया, वहाँ पे एग्रीमेंट क्या हुआ कि यहाँ हम आएंगे, ये पूरी की पूरी मशीनरी जो आप बना रहे हैं इधर, यूनिट यहाँ लगाएंगे, यूनिट लगाने के बाद आप 10 साल बाद, 15 साल बाद आप यहाँ से चले जाएंगे और ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। हर एक इंडस्ट्री जितने भी यूनिट है, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, उनके मुआदे यही थे कि आप आएंगे और इधर यूनिट लगाएंगे और लगा के आप चले जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की या लॉन्ग टर्म तो बातें होती नहीं। हम तो बात करते हैं 2 महीने की, 1 महीने की, 1.5 महीने की रिलीफ की बात की जाती है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो हमने कोशिश करते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर्स को डिस्कस करें और तमाम मसाइल आपके सामने रखें, ताकि शायद हमारी हुकूमत होश के नाखून ले सके और पॉलिसीज बेहतरी मुतारिफ करवा सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जितने भी देखने वाले हैं उन सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।